میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ جب بھی میں رب کا ذکر کرتی ہوں مجھے عین الیقین، حق الیقین، یہ بات مجھے یقین سے بھی زیادہ سچ ہے کہ میرا رب عرش مولا پر میرا ذکر کرتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ تو کثیر ہیں، لیکن الحمدللہ محفل سجی ہوئی، اس حوالے سے میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ ذکر کسی بھی جگہ کیا جائے اللہ پاک سنتے بھی ہیں، اس کا اجر بھی دیتے ہیں، لیکن جس وقت محفل میں، مجلس میں ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر ذکر کیا جاتا ہے، اس ذکر کا انعام کیا ہے؟ اس ذکر کا انعام یہ ہے کہ یہ رحمت الہی کا بازار لگ جاتا ہے جس میں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، جس میں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک روزانہ آسمان سے ملائکہ کو اتارتے ہیں، ان ملائکہ کی ذمہ ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ فَلْتَمِسُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ تم نے تلاش کرنا ہے کہاں کہاں ذکر کرنے والے اکٹھے ذکر کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر اکیلے ذکر کرنے والے کی فضیلت دیکھی جائے تو اکیلے ذکر کرنے والے کے لیے یہ فرشتہ کافی ہے۔ ایسے ہے نا، دو فرشتے ہر ایک کے ساتھ، ادھر کرامن کاتبین، اچھائیاں لکھنے والا ادھر بیٹھا ہے، اللہ نہ کرے برائی لکھنے والا ادھر بیٹھا ہے۔ اگر بند کمرے میں ذکر کیا جائے یہ فرشتہ لکھے گا، ایک حجرے میں ذکر کیا جائے یہ فرشتہ لکھے گا، نیکی کی جائے یہ فرشتہ لکھے گا، غار میں چھپ کر ذکر کیا جائے یہ فرشتہ لکھے گا۔ لیکن جس وقت محفل میں ذکر کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ اللہ پاک ملائکہ کو اتارتے ہیں زمین پر، جوک در جوک، جماعت در جماعت، ان کے ذمہ ایک ہی کام ہوتا ہے کہ تم نے محفل ذکر کو تلاش کرنا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جوک در جوک، جماعت در جماعت فرشتے اترتے ہیں، مشرق و مغرب کی طرف پھیل جاتے ہیں۔ اور جس وقت ایک جماعت کا ایک فرشتہ محفل ذکر کو دیکھ لیتا ہے تو اپنی جماعت کو آواز لگاتا ہے، ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ، جس کام کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا وہ کام تو مل گیا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جگہ محفل ذکر لگی ہوتی ہے ملائکہ ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، جتنی دیر ذکر کرنے والے ذکر میں مشغول رہتے ہیں ملائکہ ذکر کرتے رہتے ہیں اور ان کے ذکر میں شامل رہتے ہیں۔ جب ذکر کرنے والے اختتام کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں ملائکہ اپنے وقت مقررہ پر اللہ پاک کے دربار پیش ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور پھر حدیث پاک الفاظ کا ترجمہ ہے، باوجود اس کے کہ اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، دن کا اجالا ہو، رات کا اندھیرا ہو، ہر چیز سے باخبر ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ پاک ملائکہ سے پوچھتے ہیں، ملائکہ زمین پر گئے تھے، کیا دیکھا؟ دیکھا تو اس نے خود بھی ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا ایک نام ہے البصیر۔ بصیر کہتے ہیں ہر چیز کو دیکھنے والا۔ اس کی ایک جو ہے نا صفت ہے السمیع، سمیع کا معنی ہے ہر بات کو سننے والا۔ ایک صفت ہے اللہ کی العلیم، علیم کا معنی ہر بات کا علم رکھنے والا۔ ایک صفت ہے اس کی الخبیر، خبیر کا معنی ہر بات کی خبر رکھنے والا۔ ایک اس کی جو نا صفت ہے اللطیف، لطیف کا معنی ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھنے والا۔ تو اتنی صفتیں رکھنے والا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے۔ لیکن ملائکہ سے پوچھتے ہیں، میرے ملائکہ زمین پر گیا تھے، کیا دیکھا؟ اللہ اللہ۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین تیرے بندے تھے مختلف، یعنی ان کے گھر اور تھے یا ان کا خاندان بھی ایک نہیں تھا، لیکن ایک جگہ پر جمع ہو کر بیٹھے تھے۔ اللہ پاک اگلا سوال فرماتے ہیں، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ اب دیکھیے نا، اکٹھے تو لوگ ہوتے ہیں کئی جگہ پر، کسی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی بازار میں جھگڑا ہو جائے
لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی جگہ پر الیکشن ہو اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، غمی خوشی کے موقع کتنے موقع ہوتے ہیں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک ملائکہ سے پوچھتے ہیں اچھا تھے مختلف جگہ سے لیکن اکٹھے ہو گئے تو وہاں کر کیا رہے تھے؟ ملائکہ جو جواب دیتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ سماعت کیجئے، ہم یحمدونک اللہ وَيُقَدِّسُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، میرے مولا وہ تو تیری تعریف کر رہے تھے، سبحان اللہ، وہ تو تیری حمد کر رہے تھے، ہم یحمدونک تیری حمد کر رہے تھے، وَيُقَدِّسُونَكَ تیری پاکی بیان کر رہے تھے، وَيُكَبِّرُونَكَ تیری عظمت و جلالت و بڑائی کبریائی کا ذکر کر رہے تھے، ذکر یہ بھی کر رہے تھے لیکن چوتھا کام یہ بھی کر رہے تھے، وَيَسْتَغْفِرُونَكَ ذکر کر کے اپنے آپ کو نیکوں میں شمار نہیں کر رہے تھے بلکہ تیری بارگاہ سے توبہ استغفار اپنے گناہوں کی معافیاں پھر بھی مانگ رہے تھے، وَيَسْتَغْفِرُونَكَ تو ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب آئیے ان الفاظ کی طرف جو میں نے ابتدا میں کہے تھے کہ محفل ذکر بخشش الہی کا بازار لگ جاتا ہے جس میں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ اعلان ہو گیا میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ اٹھ کر عرض کرتا ہے یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے تو نہیں آئے تھے، یہ بات فرشتہ کہتا ہے، حالانکہ نیت دل کی ایک چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے، لیکن فرشتہ کہتا ہے یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور مثال کے طور مثال میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ نہیں، اگر کوئی بندہ گزرتا ہوا جا رہا تھا، رستے میں نظر آ گئی محفل، گھر سے ذکر کی نیت سے تو چلا نہیں تھا لیکن آیا اس کا دل کیا محفل میں بیٹھ گیا۔ اب ادھر فرشتہ کہتا ہے یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اے فرشتے خاموش ہو کر بیٹھ جا، میں نے ذکر کرنے والوں کی وجہ سے سب کے گناہوں کو معاف۔ اور ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں جو وہاں بیٹھ جائے گا بدبخت واپس نہیں جائے گا، خوشبخت ہو کر واپس جائے گا۔ تو اس لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ محفل ذکر اکیلے ذکر کرنا بھی ذکر ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے سب کو، لیکن محفل ذکر یہ بخشش الہی کا، یہ عطا ربانی کا، مغفرت الہی کا ایسا بازار ہوتا ہے جس میں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، جو گھر سے ذکر کے لیے نکلتا ہے گناہ اس کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جو اچانک راہ چلتا چلتا جاتا ہے گناہ اس کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا ذکر کرنا یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، اور ہمیں ہمارے مرشد نے جو عطا فرمایا صدقہ وہ یہ ہے کہ ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، جو زبان رب تعالیٰ کی توحید کو تو بیان کرے لیکن شان مصطفیٰ کو بیان نہ کرے، عظمت مصطفیٰ کو بیان نہ کرے، جو زبان معجزات مصطفیٰ کو بیان نہ کرے، جو زبان زلف مصطفیٰ کو بیان نہ کرے، جو زبان چہرہ والضحیٰ کو بیان نہ کرے، جو زبان علم نشرح والے سینے کا ذکر نہ کرے، جو زبان ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر نہ کرے، وما رمیت والی انگلیوں کا ذکر نہ کرے، وانت حل بہذا البلد والے قدموں کا ذکر نہ کرے، یا ایھا المزمل والی کالی کملی کا ذکر نہ کرے، جو زبان شہر مکہ والے والی کا ذکر نہ کرے، مدینہ طیبہ کے راہی کا ذکر نہ کرے، جو زبان عرش کے دولہ کا ذکر نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا۔ زبان وہی آلہ ہے جو رب کی توحید بھی بیان کرے، شان مصطفیٰ بھی بیان کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان
خدا نہ کرے. تو اس لیے یہ سبق ہے مہری کے تاجدار کا، یہ سبق ہے وادی عزیز شریف کے شہنشاہ کا، یہ سبق ہے حضور حضرت بلال مہروی کا، حضور حضرت خواجہ صوفی محمد علی کا، یہ سبق ہے حضور میرے حضور خواجہ محبوب الہی کا. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، منہ میں ہو ایسی زبان خدا اس لیے میں ابتدا کے اندر کہ اس کے ابتدا کے اندر ذکر الہی کی فضیلت بیان کی. اب آئیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکات کی طرف. یاد رکھیے اگر پوری زمین کے درخت بن جائیں قلم، اور جہاں جہاں پانی موجود ہے دریا سمندر وہ بن جائے روشنائی، اور پوری زمین ورق بن جائے اور میرے پیارے آقا کی شان کو لکھنا شروع کر دیا جائے، روشنائی ختم ہو جائے گی، درخت اور قلمیں ختم ہو جائیں گی، زمین پر جگہ باقی نہیں رہے گی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پھر بھی پوری نہیں ہوگی. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. تو اس لیے میں آپ احباب کے سامنے 3 حدیث پاک بیان کروں گا کہ جس میں خود حضور نے اپنی شان اقدس کی طرف اشارہ فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میرے صحابہ میرے غلاموں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. کب؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، حضرت آدم کا جسم مبارک بن گیا تھا، ابھی روح کو ملایا نہیں گیا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. دوسری حدیث پاک با اعتبار زمانہ اس سے بھی اور پیچھے جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا کہ حضرت آدم کا جسم مبارک بنانے کے لیے مٹی اور پانی کو ملایا جا رہا تھا، یعنی ابھی صورت آدم بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، ابھی صورت آدم بنی نہیں تھی. میرے آقا نے فرمایا وآدم بین الماء والطین، حضرت آدم کا جسم بنانے کے لیے مٹی اور پانی کو ملایا جا رہا تھا، میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. اور تیسری حدیث پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، میرے آقا کی بارگاہ میں جابر بن عبداللہ ہے، اور انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ پاک کا ایک نام ہے الخالق، یعنی پیدا کرنے والا، تخلیق فرمانے والا. خالق کے علاوہ، ذات وحدہ لا شریک کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. خود اللہ پاک کا عرش، اللہ پاک کی کرسی، اللہ پاک کا قلم، لوح محفوظ، جنت، زمین و آسمان، شجر و جو بھی ہے، ذات وحدہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ نے خالق کا تخلیق فرمایا نور نبی کا، تیرے نبی کے نور. ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ نے خالق کا تخلیق فرمایا نور نبی کا، تیرے نبی کے نور کو، من قبل کل الاشیاء، ہر چیز کی تخلیق سے پہلے. اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. یہ اشارہ اسی کی طرف
لوح محفوظ بھی آقا کے نور کے بعد، اور اللہ پاک کا جو ہے نا کلم ربانی بھی نور کے بعد، نور محمدی کے بعد، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ البتہ تحقیق اللہ پاک نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اپنے رسول کو ان میں بھیج دیا ہے۔ اللہ پاک نے احسان جتلایا، حالانکہ اللہ پاک کی نعمتیں اور بھی بہت ہیں، بہت نعمتیں ہیں۔ اگر نعمتوں کو گننا شروع کر دیا جائے تو ارشاد ربانی ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ پاک کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تمہاری گنتی کے اعداد ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کی نعمتیں اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن سب نعمتوں میں سے نعمت عظمیٰ میرے آقا کی ذات ہے۔ سب سے بڑی نعمت میرے آقا کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے کہ ہمیں ان کا زمانہ ہی مل جائے، ہمیں ان کا زمانہ مل جائے۔ نبی دعائیں کرتے رہے، نبی دل میں خواہش رکھتے رہے، تمنائیں رکھتے رہے۔ اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ بن مانگے اللہ نے حضور کا امتی بنا دیا۔ اللہ آقا صلی السلام کی امت میں بنا دیا ہے، پھر بنا دیا کلمہ پڑھنے والوں میں سے بنا دیا ہے، پھر آقا سے محبت کرنے والوں میں بنا دیا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں میں بنا دیا ہے، اور اللہ پاک نے بنا دیا ان میں سے کہ جن کے دل و جاں زبان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گیت لا۔ اللہ سبحان۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ احسان ہے میرا مومنوں پر کہ میں نے ان میں اپنے پیارے حبیب کو بھیج دیا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ پاک کے انعامات تو بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا فضل یہ شاعر کہتا ہے کہ ارے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ کون سے مصطفیٰ کریم ملے؟ وہ مصطفیٰ کریم ملے کہ جن کی عظمت اور چرچے اور شانیں ان کی ولادت سے پہلے ہی ہو گئے تھے۔ عام طور پر دنیا کا ضابطہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، نام بعد میں رکھا جاتا ہے۔ دنیا کا ضابطہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، ذکر اس کا بعد میں ہوتا ہے۔ دنیا داری کا ضابطہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے بارے میں جو ہے نا تذکرے تبصرے بعد میں ہوتے ہیں۔ دنیا داری کا ضابطہ ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر پڑھ لکھ کر کوئی ڈگری حاصل کر کے کوئی منصب مسند کوئی سیٹ کوئی عہدہ لیتا ہے تو پھر اس کی شہرت ہوتی ہے۔ لیکن عاشقان مصطفیٰ پوری کائنات میں واحد میرے اور آپ کے پیارے آقا کی ذات پاک ہے کہ جن کی ولادت بعد میں ہو رہی ہے، ذکر چرچے سبحان اللہ، جن کی ولادت باسعادت بعد میں ہو رہی ہے، لیکن ان کے ذکر، ان کے چرچے، ان پر تبصرے، ان کے تذکرے عرشوں پر بھی ہو رہے ہیں، فرشوں پر بھی ہو رہے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو حضرت آدم کی دعا میں نام محمد کا ذکر ملتا ہے، دیکھا جائے تو حضرت نوح کی کشتی کی نجات میں نور محمدی کا ذکر ملتا ہے، دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم مبارک کو آگ کا نہ چھونا نور محمدی کا ذکر ملتا ہے، دیکھا جائے تو حضرت اسماعیل پر تیز چھری کا چلنا اور گلا نہ کٹنا نور محمدی کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء پر کتابیں اتری، ان میں آقا کا ذکر موجود، انبیاء کی زبانوں پر آقا کا ذکر موجود، انبیاء کی امتوں میں آقا کا ذکر موجود، عرشوں پر بھی حضور کے چرچے، فرش پر بھی حضور کے چرچے۔ واحد کائنات میں میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک واحد ایک ہی ہے کہ جن کی ولادت باسعادت بعد میں ہے، لیکن ان کے ذکر اور چرچے عرش اور فرش پر۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، ایسے آپ کو زمین پر اتار دیا گیا، اللہ پاک کا نظام ایک بننا تھا پوری کائنات کا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا
لیکن ایک عرصہ گزر گیا، نظر التفات نہیں ہو رہی۔ حضرت آدم نے ایک دن ایسے دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ کیف عرفت یا آدم، اے آدم اس کو پہچانا کیسے؟ آج بڑے عرصے کے بعد دعائیں تو پہلے بھی مانگی ہیں، لیکن جو نام آج درمیان میں لائے ہو کہ کیف عرفت یا آدم، اس کو پہچانا کیسے ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین، میرے اندر روح پھونکی گئی تو میں نے آنکھیں کھولی، میں تیرے عرش کے سامنے کھڑا تھا، جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے تیرے عرش کے چاروں کونوں پر لکھا ہوا نام محمد کو دیکھا تھا، میں جان گیا کہ یہ نام تیرا محبوب نام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم آپ نے سچ کہا، اللہ سبحان اللہ، اے آدم آپ نے سچ فرمایا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت تو بہت بعد میں ہے، لیکن ان کا ذکر اور چرچے عرش اور فرش پر پہلے ہو رہے ہیں۔ بے شک اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ماہ ربیع الاول 12 تاریخ پیر کا دن، شہر مکہ، جناب عبداللہ کا گھر مبارک، سیدہ آمنہ کا آنگن، خاندان بنو ہاشم میں یہ اللہ کے نور کا ظہور ہوا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ، حالانکہ اللہ پاک ارشاد پاک قرآن حکیم میں کہ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ پاک نے جب سے کائنات بنائی ہے نا، مہینوں کی جو ہے تعداد 12 ہی ہے، جب سے کائنات بنی ہے، لیکن ساتھ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے بڑا مقام دیا ہے، بڑی احترام دیا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ لیکن سوال ہے یا رب، تو نے تو قرآن میں کہا ہے کہ 12 مہینے شروع سے چل رہے ہیں اور 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، تو پھر ہمارے نبی کی ولادت ان 4 میں کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ اللہ، ان 4 میں کیوں نہیں؟ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، لیکن حضور کی ولادت کے لیے الگ مہینہ انتخاب ہوا ربیع الاول۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ حضور کو مقام ملا ہے اس مہینے کی وجہ سے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی حضور کی نسبت کرے مہینے کی طرف۔ میرے آقا کو الگ مہینہ ربیع الاول کا عطا فرمایا تاکہ پتہ چلے ان کی شانیں اپنی جگہ پر ربیع الاول کی شان تاکہ پتہ چلے کہ ان 4 مہینوں کی شانیں اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن نہیں، جس میں میرا محبوب آیا ہے نا، ذرا گلیوں کو تو دیکھو، ذرا بازاروں کو تو دیکھو، ذرا مسجدوں کو دیکھو، ذرا گھروں کو دیکھو، لوگوں کے لباس اور کپڑوں کو دیکھو، ذرا 12 تاریخ کا منظر تو دیکھو، ربیع الاول کا مہینہ تو دیکھو، ان 4 کا مقام اپنی جگہ پر صحیح۔ لیکن فرمایا نہیں، جس میں میرے محبوب کی آمد ہو نا، وہ تاکہ پتہ چلے کہ میرے محبوب کی وجہ سے اس مہینے کا نام بنا ہے ربیع الاول۔ ربیع کا معنی ہے بہار اور الاول کا معنی ہے پہلی۔ پتہ چلا کہ پہلی بہار۔ میرے مولا، کیا اس سے پہلے بہاریں آئی نہیں یا اس جیسی کوئی نہیں آئی؟ فرمایا کہ بہاریں تو آئی ہیں لیکن اس جیسی کوئی نہیں آئی۔ بہاریں تو آئی ہیں، کیسے بہاریں آئی ہیں؟ اس لیے کہ ہر نبی نبوت کا پھول، اس کا زمانہ، نبوت کی بہار۔ لیکن اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے جب اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا نا، سلسلہ شروع کیا، کسی کو فرمایا کہ آپ ایک بستی کے نبی ہیں،
کسی کو فرمایا آپ ایک شہر کے نبی ہیں، کسی کو فرمایا آپ ایک زمانے کے نبی ہیں، کسی کو فرمایا آپ ایک جو قوم کے رسول ہیں۔ پتا چلا کہ حضور سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے، یعنی جتنی بہاریں آئیں، کسی کو زمین کے رقبے کے حساب سے محدود کر دیا، کسی کو زمانے کے حساب سے محدود کر دیا، کسی کو قوم کے حساب قبیلے کے حساب سے محدود کر دیا، لیکن عاشقان مصطفیٰ جب میرے اور آپ کے لجپال آقا کی باری آئی نا، فرمایا محبوب زمینیں بھی تیرے لیے ہیں، زمانے بھی تیرے لیے ہیں، اللہ سبحان اللہ، زمینیں بھی تیرے لیے ہیں، زمانے بھی تیرے لیے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تک پیارے مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی کا ڈنکا بجے گا وہاں وہاں تک پیارے مصطفیٰ کی مصطفائی کا اعلان ہوگا، جہاں جہاں تک الحمدللہ رب العالمین والی آیت پڑھی جائے گی وہاں وہاں تک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والی آیت پڑھی جائے گی، جہاں جہاں تک لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا وہاں وہاں تک محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول پہلی بہار، یہ ایک پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں بہاریں تو پہلے بھی آئیں، نبی تو پہلے بھی آئے، رسول تو پہلے بھی آئے، آسمان سے کتابیں تو پہلے بھی اتریں، لیکن جس شان سے یہ میرا محبوب آیا ہے نا، اور جس شان سے اس پر جو کتاب آئی ہے، نہ ایسے کوئی پہلے رسول آیا ہے نہ ایسے کتاب آئی ہے۔ وہ کیسے؟ زبور اتری لیکن اکٹھی پوری کے پوری آگے حضرت داؤد پر اکٹھی زبور آ گئی۔ انجیل کے اترنے کا وقت آیا، پوری انجیل اکٹھی حضرت عیسیٰ ابن مریم پر اتر آئی ایک ہی دن۔ حضرت اور اس موسیٰ علیہ السلام پر تورات اکٹھی تورات آ گئی، ساری تختیاں اکٹھی آ گئی، لیکن قرآن ایسے نہیں آیا۔ کیسے آیا قرآن؟ ہے یہ بھی آسمانی کتاب، لیکن آیا کیسے؟ 23 سال یعنی 23 سال وجہ میرے محبوب کی ادائیں ہوتی گئیں، رب کا قرآن آتا گیا۔ میرے محبوب کی ادائیں ہوتی گئیں، رب کا قرآن آتا گیا۔ محبوب مکہ کی گلیوں میں چلے، رب کا قرآن آ گیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ میرے آقا علیہ السلام نے زلف مبارک کو جنبش دی، رب کا قرآن آ گیا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا۔ میرے آقا نے چہرے کو نکھارا، رب کا قرآن آ گیا وَالضُّحَا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اصحاب سے بیعت لینے کے لیے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، رب کا قرآن آ گیا ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے آقا علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور اس طرح اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی، انگلیوں مبارک کو حرکت ہوئی تو اللہ پاک کا قرآن آ گیا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اوپر چادر اوڑھی، رب کا قرآن آ گیا یا ایھا المزمل۔ میرے آقا علیہ السلام معراج کو چلے، رب کا قرآن آ گیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے آقا عرش معلی پر پہنچے، رب کا قرآن آ گیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اللہ، میں نے اشارے میں سارا ترجمہ سمجھا دیا ہے سبحان اللہ، اللہ کہ وہ محبوب ثم دنا اور قریب ہوا، فتدلی پھر اور قریب ہو گیا، فکان قاب قوسین اتنے قریب ہو گئے جیسے دو کمانیں آپس میں، تیر کمان نہیں ہوتا، دو کمانیں ملتی ہیں، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام کی ادائیں ہوتی گئیں، رب کا قرآن آتا گیا، میرے آقا اصحاب میں مسکرائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آ گیا، میرے آقا علیہ السلام کی ادائیں ہوتی گئیں، رب کا قرآن آتا گیا۔ اس لیے جیسے میرے آقا علیہ السلام یہ نبوت کے پھول ایسے ہیں کہ ان جیسا پہلے کوئی پھول نہیں کھلا،
تو جو ان پر کتاب آئی ہے ایسی پہلے کتاب سبحان اللہ اور اللہ پاک نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ پر اکٹھے فرمایا قرآن و صحابہ کرام کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آ گیا ہے اور کتاب بھی آ گئی ہے۔ حضور کو کیا فرمایا قرآن میں؟ نور بھی آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے تمہارے پاس اور واضح کتاب بھی آ گئی ہے۔ تو اس لیے اور اس کے اندر ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ جمعے کا دن جو ہے نا شروع سے یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسط سے پہلے بھی جمعے کے دن کا ایک احترام تھا، لیکن حضور کی ولادت جمعے کو نہیں ہوئی اور سوموار کا دن پورے ہفتے میں عام شمار ہوتا تھا، عام، لیکن سرکار کی ولادت ہوئی تو خاص بن گیا۔ سرکار کی ولادت ہوئی تو خاص بن گیا۔ اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی نسبت میرے محبوب سے ہو جائے وہ عام ہو تو خاص ہو جاتا ہے، وہ حبشی ہو تو سیدنا بلال بن جاتا ہے، وہ رومی ہو تو حضرت صہیب رومی بن جاتے ہیں، وہ فارس کا غلام چلتا ہوا آئے تو سیدنا سلمان فارسی بن جاتا ہے۔ دیکھیے 12 مہینوں میں ربیع الاول کا پہلے تذکرہ نہیں ہوتا تھا، میرے آقا تشریف لائے خاص ہو گیا۔ سوموار کے دن کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا، میرے آقا علیہ السلام آئے نسبت ہو گئی خاص ہو گیا۔ اور اس کے اوپر واقعہ بیان کر دوں سوموار کے دن پر کہ ایک ایسا شخص ابو لہب جس کا نام ہم آپ سنتے ہیں، دشمن رسول تھا، دشمن خدا، مر گیا کفر پر، لیکن اس کا ایک عمل بخاری شریف کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ابو لہب کو اس کی لونڈی نے اسی دن جا کر بتایا کہ ابو لہب مبارک ہو کہ تیرا بھتیجا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے انگلی اٹھا کر خوشی کا اظہار کیا، ایسے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، غلامی سے آزاد کیا۔ تو امام بخاری لکھتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ ابو لہب حالت کفر پر رہا، مر گیا حالت کفر پر، زندگی میں کلمہ نہیں پڑا، لیکن مرنے کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا۔ تو جناب عباس بن عبد المطلب نے پوچھا ما حالک یا ابا لہب، ابو لہب مرنے کے بعد کیسی گزر رہی ہے، کیا حالات ہیں؟ تو ابو لہب آگے سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تکلیف میں تو ہونا ہے، جب زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑا تکلیف میں تو ہونا ہے۔ کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے، یوم الاثنین آتا ہے، منڈے آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، وہ انگلی جو میں نے بھتیجے کی خوشی میں اٹھا کر لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس سے میٹھا پانی نکلتا ہے جس کو پی کر میری تسکین ہو جاتی ہے۔ اللہ اب یہاں پر دو نقطے بڑے اہم ہیں۔ ابو لہب نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، ابو لہب نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن حضور کے میلاد کی خوشی ایک انگلی سے منائی، اللہ پاک نے اس کا اجر ضائع نہیں کیا۔ محمود آباد والو خوش قسمت ہو، آقا کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، میلاد بھی مناتے ہو۔ تو اس محمود آباد والو خوش قسمت ہو کہ حضور کا کلمہ پڑھتے ہو۔ اونچی آواز سے کہہ دیجئے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ حضور کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر یہ ٹوٹی پھوٹی نماز بھی پڑھتے ہیں، زمین کو بھی جھکاتے ہیں، بس اللہ پاک قبول فرمائے، اور ساتھ حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ تو ابو لہب جس نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا، اللہ پاک نے اس کا میلاد کا اجر ضائع نہیں کیا، تو جو کلمہ بھی پڑھے میلاد بنائے اللہ پاک کیسے اجر ضائع کرے؟ اللہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ابو لہب نے خوشی کا اظہار کیا،
لیکن صرف بھتیجا سمجھ کے، صرف بھتیجا سمجھ کے، اگلی بات کا اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ تو نور خدا ہے، یہ تو خاتم الانبیاء ہے، یہ تو امام الانبیاء ہے، انہوں نے تو مسجد اقصی میں امامت بھی کرانی ہے، یہ تو مرسلین کے بھی سردار ہیں۔ ابو لہب نے خوشی منائی صرف بھتیجا سمجھ کے، اور ہم اور آپ خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ابو لہب خوشی منائے بھتیجا سمجھ کے، اللہ پاک اجر دے دیں، تو جو محبوب خدا مان کر خوشیاں منائے گا اللہ پاک سبحان اللہ اللہ تو اللہ۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ پہلے عام تھا، سرکار تشریف لائے خاص ہو گیا۔ ہفتے کے دنوں میں سوموار کا دن عام تھا، سرکار تشریف لائے خاص ہو گیا۔ ایک اور اگلی بات کہ وہاں اہل عرب میں رواج ہوتا تھا کہ چھوٹے بچوں کو جو دائیاں مائیاں اٹھا کر لے جاتی تھی، دائیاں تو ہر سال آتی تھی مکہ میں، عرصے سے آ رہی تھی، اور اس سال بھی آئیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، مفتیوں علماء کی زبانوں پر سوائے ایک دائی کے اور کسی کا نام ملتا نہیں ہے، اور کسی دائی کا نام ملتا نہیں ہے۔ بس اتنا آتا ہے دائیاں آئیں، تو کون کون آئیں؟ نام تو حلیمہ کا ملتا ہے، نام حلیمہ کا ملتا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اور دائیاں آئیں، گھر میں دیکھا، پوچھا، والد بتایا گیا وہ تو دنیا سے تشریف پہلے لے گئے ہیں، تو دائیوں کے اندر ایک بات ہوتی تھی نا کہ چلو اگر بچے کا والد ہوگا جب واپس آئیں گے انعام و اکرام ملے گا۔ ہر دائی نے سوچا کہ جس کا والد نہیں ہے، یتیم ہے، تو انعام و اکرام تھوڑا ملے گا۔ دائیوں کو پتا نہیں تھا یہ یتیم نہیں ہے، یہ تو در یتیم ہے، یہ تو یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے آ گئے ہیں، بے چاروں کے چارہ آ گئے ہیں، بے کسوں کے کس آ گئے ہیں، لاچاروں کے لیے آسرا آ گئے ہیں۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اور دائیوں نے یتیم سمجھ کے اگلے گھروں میں چلی گئی، اور حلیمہ سعدیہ کی قسمت دائی حلیمہ نے گود میں لے لیا۔ تو اب دیکھیے اکٹھی دائیاں آئیں، ایک ہی جگہ سے آئیں، یعنی طائف شہر سے آگے قبیلہ بنو سعد، اجمل صاحب نے دیکھا، زیارت کی ہوگی کہ طائف شہر سے کچھ آگے بنو سعد قبیلہ آباد ہے۔ اب دائیاں وہاں سے اکٹھی آئیں، لیکن اور دائیوں کا نام نہیں ملتا۔ حلیمہ سعدیہ کا نام ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے، علماء کو بھی یاد ہے، عوام کو بھی یاد ہے۔ کیوں؟ جو حضور سے رشتہ توڑ لیتا ہے اس کا نام مٹ جاتا ہے، جو حضور سے رشتہ توڑ لیتا ہے اس کا نام مٹ جاتا ہے، جو رشتہ جوڑ لیتا ہے اس کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ جو حضور سے رشتہ جوڑ لیتا ہے اس کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ دائیاں تو آئیں، لیکن نام حلیمہ کا چل رہا ہے، حلیمہ سعدیہ کا خاندان کا ذکر بھی ہو رہا ہے، حلیمہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، حلیمہ سعدیہ کی سواری کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ حالانکہ اونٹنیاں تو اوروں کے پاس بھی تھیں، ان کی اونٹنیاں موٹی بھی ہوں گی، تیز بھی چلتی ہوں گی، لیکن حلیمہ تیرے مقدروں پر قربان کہ تیرا ذکر بھی ہو رہا ہے، تیری سواری کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ تو نے اپنا ناتا حضور سے جوڑ لیا۔ جو حضور سے جڑ جاتا ہے اس کا نام بھی زندہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو جڑ جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کی قبر کو بھی مٹنے نہیں دیتے، ان کی قبریں بھی روشن رہتی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی بات ہو رہی تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ، سوموار کا دن، 12 تاریخ، میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر کائنات کے ذرے ذرے نے خوشی کا اظہار کیا۔ اگر غمگین ہوا تو صرف ایک، ابلیس۔ ابلیس کے علاوہ اور نہ کسی مخلوق نے، کسی نے غم کا اظہار نہیں کیا، اور اس لیے کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول،
نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں عرب الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ابلیس غمگین اس وجہ سے ہوا، واقعہ مختصر کر دوں کہ ابلیس ایک چوری کرتا تھا۔ وہ چوری کیا تھی؟ ملائکہ جب اللہ پاک سے احکامات لے کر زمین پر فیصلے نافذ ہونے ہوتے تھے اگلے دن، لیکن وہ جو رات ہوتی تھی پچھلی رات، ملائکہ ملائے اعلیٰ پر آپس میں گفتگو کرتے تھے، میرے ذمہ اگلے دن کی ڈیوٹی یہ ہے، میرے ذمہ یہ کام ہے، فلاں علاقے میں بارش، اس میں ہوا، اس میں آندھی۔ تو ملائکہ باتیں کرتے تھے، شیطان اڑتا ہوا جاتا تھا، ان کے قریب سے گزرتا تھا، چوری کچھ باتیں سن لیتا تھا، اور زمین پر جادوگروں کو آ کر ملائکہ کا فیصلہ نافذ کرنے سے پہلے بتا دیتا تھا کہ زمین پر فلاں کام ہونے والا ہے۔ جادوگر ہر دور میں شیطان کے سفیر ہوتے ہیں، شیطان کے وکیل ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے ہوتے ہیں۔ تو جادوگر اپنے ماننے والوں کو بتا دیتے تھے تمہیں بتائیں فلانا کام ہونے والا ہے، تو لوگ ان کی جادوگری کے جال میں اور آ جاتے تھے اور گمراہی پھیلتی تھی۔ تو شیطان یہ کام صدیوں سے کرتا رہا، کئی انبیاء کے زمانے گزر گئے، لیکن جس صبح میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی نا، شیطان کو تو عادت تھی چوری کی، شیطان رات کے وقت اڑتا ہوا گیا اسی طرح۔ لیکن جس وقت ملائے اعلیٰ پر ملائکہ کی میٹنگ کے قریب سے گزرنے لگا، فَأَتْبَاهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، جہنم کا دہکتا ہوا ایک انگارہ آیا، شیطان کے پیچھے لگ گیا۔ شیطان نے جو سنا تھا وہ بھی بھول گیا، لیکن پریشان ہوا کہ آج یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے، میں تو صدیوں سے چوری کرتا آ رہا ہوں، یہ علم کی چوری۔ شیطان نے پوری زمین کا چکر لگایا، وجہ کیا ہے؟ آج نظام بدلا بدلا لگتا ہے۔ جب پوری زمین کا چکر لگایا شیطان اور مکہ میں پہنچا، پتا چلا شہر مکہ میں جناب عبداللہ کے گھر سیدہ آمنہ کے آنگن میں آخری نبی کی ولادت باس۔ اللہ سبحان تو اللہ۔ شیطان اس وقت غمگین ہوا کہ آج سے میرے لیے وہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اس سارے واقعے کو سامنے رکھ کر شاعر کہتا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں عرب الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور عید کا لفظ ہم کہتے ہیں نا کہ عید میلاد النبی، تو کئی لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ عیدیں تو دو ہیں، عیدیں تو صرف دو ہیں، یہ عید کہاں سے آ گئی؟ یاد رکھیے عیدیں دو نہیں، اگر حدیث پاک کو دیکھا جائے تو سرکار نے فرمایا ہے ان یوم الجمعہ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ پتا چلا یہ کنسپٹ کہ عیدیں دو ہیں، ہاں اصطلاحی عیدیں جو باقاعدہ عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہیں وہ تو دو ہی ہیں، لیکن خوشی کا موقع کو بھی عید کا نام دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے جمعے کو بھی کہا ہے کہ ان یوم الجمعہ عید للمسلمین، اگر جمعے کو عید حدیث پاک کے مطابق مان لیں تو ہر مہینے میں یا 4 جمعے ہوتے ہیں یا 5 جمعے ہوتے ہیں، تو 4 یا 5 جمعے ملا کے پورے سال میں 54 عیدیں تو یہ بن گئی، یعنی 50 سے زیادہ عیدیں تو یہ بن گئی۔ تو جہاں 50 سے زیادہ عیدیں یہ منا لیتے ہو، ایک ربیع الاول کی عید بھی منا لو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں 2 عیدوں کو چھوڑ کر 54 عیدیں اور مان لی، ہر جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اگلی بات، سرکار نے جہاں فرمایا ہے نا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، سرکار نے فرمایا ہے کہ اس دن کائنات تخلیق ہوئی ہے، اور سرکار نے فرمایا جمعہ وہ ہے خلق فیہ آدم، جمعے والے دن حضرت آدم کی تخلیق کی گئی ہے، حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے۔ اب دیکھیے جمعہ عید ہے، جمعے والے دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے، تو جس دن آدم کی تخلیق ہو جمعہ، وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بن جائے، تو جس دن آدم کے سردار دنیا میں آئیں وہ عید کا دن کیسے نہیں بنتا؟ وہ عید کا دن کیسے نہیں بنتا؟ تو اس لیے ہم عید میلاد النبی کے نام سے 12 ربیع الاول کو خوشی کی وجہ سے کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے اس سے بڑی اور خوشی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ 12 ربیع الاول والی عید آئی ہے
تو باقی عیدوں کا پتہ چلا ہے، یہ عید آئی ہے تو باقی عیدوں کا پتہ چلا ہے، رمضان شریف کے مقام کا پتہ بھی ادھر سے چلا ہے، حج کا پتہ بھی ادھر سے چلا ہے، تو اس لیے احکام کا پتہ بھی ادھر سے چلا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں عرب الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور ایک اور حوالہ قرآن حکیم سے کہ خوشی جب حد سے بڑھ جائے تو اس کو عید کا لفظ دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اے عیسیٰ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارے لیے پکا پکایا کھانا آسمان سے اترا ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا قرآن حکیم، بلکہ اس سورت کا نام ہی رکھ دیا کہ سورت اس کا المائدہ۔ مائدہ عربی میں کہتے ہیں دسترخوان کو، جو کپڑا یا چمڑے کا ٹکڑا بچھایا جاتا ہے، کھانا رکھا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں المائدہ۔ اللہ پاک نے اس سورت کا نام ہی رکھ دیا المائدہ۔ انہوں نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا دسترخوان سجا ہوا آ جائے۔ جب آ جائے گا پھر ہوگا کیا؟ انہوں نے کہا قرآن پاک کہتا ہے تکونو عیدن لأولنا ولآخرنا، جب وہ پکا پکایا کھانا آ جائے گا ہمارے اگلے بھی عید منائیں گے، پچھلے بھی عید منائیں گے۔ اب دیکھیے، کیونکہ عام طور پر کھانے پر ہوتی ہے مشقت کہ پہلے کاٹو، آگ جلاؤ، پکاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے لیے پکا پکایا کھانا آ جائے تو پھر ہمارے لیے یہ عید کا دن ہوگا۔ ارے وہ قوم عیسیٰ تو وہ ہے کہ چند دیگوں دیگچیوں پر عید منائیں، اور ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم کسی دیگ دیگچی پر عید نہیں مناتے، ہم تو نبیوں کے امام کی آمد پر عید ہم کسی پکے پکائے کھانے پر تو عید نہیں منا رہے نا، ہم تو منا رہے ہیں عید کیوں؟ نبیوں کے سردار آ گئے، امام الانبیاء آ گئے، سید الانبیاء آ گئے، سید ولد آدم آ گئے، میرے آقا والی کون و مکان آ گئے، شفیع المذنبین آ گئے، میرے آقا ساقی کوثر آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے۔ ارے ہم تو عید ان کی آمد پر مناتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک کا قرآن اشارہ دے رہا ہے کہ جب خوشی زیادہ ہو تو عید کا نام دیا جاتا ہے، جب پکا پکایا کھانا آ جائے تو عید کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ہم سب سے بڑی نعمت شمار کرتے ہیں آقا کی ذات پاک، سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس لیے ہم سرکار کے یوم ولادت با سعادت کو